جماعت احمدیہ کو تو اللہ تعالیٰ کے فضل نے اس طرح سرخرو کیا ہے اس موقع سے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی. وہ جتنا مرضی یہ زور لگا لیں ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. یہ تو ابھی چند سال ہوئے ہیں، 2-3 سال. ہمارے یہاں کینیڈا سے یہ ایک ونی پیگ سے احمدی دوست نے درخواست کر کے پٹیشن ایک طرح کی کر کے وہ اس کی کاپی منگوائی اور وہ ساری تبدیل شدہ ہے. تو جو کاروائی ہوئی وہ ریکارڈڈ ہوتی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، اس سے سارا انہوں نے بدل دیا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جب سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ ہے، یہ میں اپنے اس بھائی سے جنہوں نے یہ بات کی ہے ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں تو ساری ہیں پاکستان میں. مجھے بتائیں کون سی چیز ہے جس میں ملاوٹ نہیں ہے؟ ایسا نظام آ گیا ہے جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے دور ہو گئے ہیں. اور میں آپ کو ایک یہ بھی بات بتا دوں کہ یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بہت بڑے عالم ہیں پاکستان کے، اور ان کو بڑا مقام دیا جاتا ہے. انہوں نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے یہ بات کی ہے، یعنی یہ کر کے گئے ہیں کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، پاکستان پر وہ حالت ہے جو اس آیت میں یہود کے لیے بیان ہوئی ہے. اب یہ کسی احمدی کا بیان نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر شاید تو دے لینا پہلے کاروائی پر میرے ساتھ. میں وہی بات کر رہا ہوں، میری بات سنے، کاروائی کی میں بات کرتا ہوں. بات کرنے راجہ صاحب تھوڑا تمیز سے بات کریں. دوسرا یہ کہ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی گلی میں تو بات نہیں ہو رہی ہے. وہ سوال کا جواب پھر آپ بات کر لیں، ٹھیک ہے؟ ہوا یہ ہے کہ کنٹینیو کریں. ہوا یہ ہے کہ سارے فرقے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے سے لے کر اب تک ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں. اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو یہ سارے لوگ جتنے بھی فرقے تھے جماعت احمدیہ کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں اس اسمبلی میں. یہی ہوا ہے نا، اس پارلیمنٹ میں، اس اسمبلی میں یہ سارے فرقے اکٹھے ہوئے ہیں. کس کے خلاف؟ ایک کے خلاف. اب دو ہی چیزیں ہیں، یا یہ سارے سچے ہیں یا جماعت احمدیہ سچی ہے، یا یہ سارے جھوٹے ہیں. کچھ سوال کرنے دیں. میری بات سن لیں، میری بات سن لیں. اصل بات دیکھیں نا، اس کا فیصلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے. اس کا فیصلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہوا ہے. راجہ صاحب تھوڑا انتظار کر لیں، بات پوری ہو جائے. ان کو کچھ علم نہیں ہے. آپ نے کیا پڑھا ہے بھائی؟ خود کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلہم فی النار الا واحدہ، 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے سارے آگ میں ہوں گے سوائے ایک کے. اس پر حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو فیصلہ دیا وہ یہ ہے، یہ حنفی فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، ان کی کتاب ہے مرقات المفاتی جو شرح مشکات حدیث کا مجموعہ اس کی شرح ہے. تو اس میں انہوں نے فرمایا کلہم فی النار والفرقۃ الناجیۃ ہی فرقۃ، انہوں نے کہا وہ طریقۃ النقیۃ الاحمدیۃ ہم اہل سنت البیضاء المحمدیہ. یہ وہ فرقہ ہے جو محمدی سنت، روشن محمدی سنت پر قائم ہے. وہ الفرقۃ النقیۃ الاحمدیۃ المحمدیہ، وہ احمدی محمدی فرقہ ہے. اب آپ فیصلہ کریں وہاں کون کس کے خلاف جمع ہوا تھا. 72 ایک طرف تھے، اور یہ اعلان کتابوں میں موجود ہے کہ 72 ایک طرف ہوئے اور انہوں نے ایک کو باہر نکالا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایک ہے وہی سچا ہے. تو یہ اس دن جماعت احمدیہ کی فتح تھی، اس میں جو کارروائی ہوئی وہ ایک طرف ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی. اب وہ ساری انہوں نے بدل دی ہے. تو یہ پاکستانی ملاوٹ کا ایک اعلیٰ نمونہ بھی ہے. مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے اس کو کوئی قیامت تک نہیں بدل سکتا. اور وہ یہ ہے کہ سارے اکٹھے ہوئے اور ہر ایک نے اس بات پر جشن منائے. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، نوائے وقت، امروز، اخبار، یہ جو اس وقت نکلتے تھے سب میں وہ موجود ہے. تو اب اس کاروائی کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے کاروائی پہ کیا بات کرنی ہے؟ یہ تو باتیں ہی ہیں. صرف فیصلہ ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے ہوا ہے.
بے شک ان سے بھی ہوا ہے، اور انہوں نے خود بھی اپنے ویڈیوز میں الگ الگ فرقوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہے. کوئی کہتا ہے بھئی پانی پلا پلا کر مارا، تو کہیں کسی کو نیند نہیں آ رہی تھی رات کو. تو یہ تو خود گواہیاں ان کی موجود ہے. ان کی گواہیاں موجود ہوتے ہوئے اور ہم کہ مرزا ناصر صاحب جب داخل ہوئے تو یہ خود کیسے کرتے کہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ شکل کیا کافر کی ہو سکتی ہے. تو خود تو یہ لوگ تعریفیں کر رہے ہیں اور یہاں پہ کہہ رہے کارروائی آپ کو پتہ نہیں ہے. اس میں جتنی تبدیلیاں تم لوگوں نے کی ہے 35 سال میں، جلا کر پھر شائع کیا ہے ایک چیز کو، اس سے پہلے جلا دیا ہے، ریکارڈ سارے جلا دیے، پھر تم لوگوں نے شائع کس طرح کیا ہے. اس پہ ذرا بندہ سوچے کہ سارے ریکارڈ تو تم نے 90s میں جلا دیے تھے ویڈیو. محترم علی ہادی چودھری صاحب، وزیر قانون اس وقت جو تھے وہ عبدالحفیظ پیرزادہ ہی تھے نا اس اسمبلی میں. ان کی بڑی اہمیت ہے، اور میرے پاس آج بھی وہ بیان ریکارڈ ہے جو 23 کروڑ عوام کے سامنے اپنا وہ جیو ٹی وی نہیں اسمارٹ ٹی وی کے اوپر نجم سیٹھی کے پروگرام میں انہوں نے لائیو یہ اس بات کی تصدیق کی ہے، اقرار کیا ہے. جب اس نے سوال کیا کہ جناب آپ نے جو جماعت احمدیہ کے بارے میں 74 میں جو ترمیم پیش کی ہے تو وہ کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا یہ ایک سیاسی کمپرومائز تھا. تو نجم سیٹھی نے کہا جی کیا مجبوری تھی؟ کہتا جی مجبوری یہ تھی کہ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں زیادہ قتل و غارت نہ ہو جائے اور پریشر بہت تھا باہر سے، اس لیے ہم نے اس کے عوض یہ فیصلہ کیا ہے سیاسی طور پر. میرے پاس موجود ہے وہ. نہیں، ڈاکٹر مبشر حسن صاحب نے بھی یہی بیان دیا نجم سیٹھی کے پروگرام میں. جی بالکل. اچھا، میرا ایک سوال ہے یہاں پہ مربی صاحب آپ سے. کیا جماعت نے یہ جو بھی کارروائی سو کالڈ کارروائی کے نام کے اوپر کوئی ایک چیز انٹرنیٹ پہ پھرتی ہے 3000 صفحات کی ہے اور اس کی مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کوئی صفحہ کہاں سے ملتا ہے کوئی کہاں سے، کیا کبھی جماعت نے اس بات کو کہا ہے کہ یہ جو کارروائی چھپی ہے صحیح ہے یا غلط ہے، یا اس کے اوپر کبھی کوئی موقف پیش کیا ہے جماعت نے؟ نہیں، جماعتی طور پر موقف نہیں آیا، نہ ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہمارے نزدیک تو کل عدم ہے، ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں. وہ ساری چیزیں جو اسمبلی میں بیان ہوئی ہیں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے بیان کی، وہ مولوی دوست محمد صاحب بھی اس پینل کے ممبر تھے، انہوں نے وہ شائع بھی کر دی اور ساری موجود ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ دوسری کتابوں میں وہ سارے عقائد اور سارے جو دعوی ہیں وہ سارے موجود ہیں، تو ان کی ضرورت نہیں ہے اب علیحدہ اس کو شائع کرنے کی یا درخواست کرنے کی انہیں. جی بہت شکریہ. اچھا، میں اس کے اوپر اپنا ایک موقف رکھتا ہوں اور اب مجھے پلیز آپ کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط ہوں. تو موقف یہ ہے کہ کارروائی کو 2 طریقوں سے ہی پیش کیا جا سکتا ہے، یا تو حکومت اس کو خود شائع کرے جو کہ آفیشلی حکومت نے باقاعدہ اسے پبلک کے لیے شائع نہیں کیا، یا پھر اندر کے جو عینی شاہدین ہیں وہ اس کو کسی پبلک ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اس کی کارروائی کا ذکر کریں، جیسا کہ مولانا دوست محمد شاہد صاحب نے ذکر کیا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ نے. اگر ان کے علاوہ کوئی